سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو، ایک مراد جو حکم دیں اسے مانو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جس بات سے منع فرما دے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو حضور جس بات کا حکم دیں مانو اور حضور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹی آف سنہ، سنت کی اتھارٹی یا رسول اکرم علیہ السلام کا اختیار۔ اللہ کے حکم سے حضور کلام فرماتے، اور سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ذکر ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اکرم علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بات سے روکتا بھی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بھی حکم دیتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بات سے روکتے بھی ہیں۔ یہ بات ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دیں اسے مانو اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آئیے آج کی نشست میں جو بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بہت اہم بات ہے، قلبی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ یہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق۔ اس پر بہت کچھ کلام ہوا ہے اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑا پیارا خطاب اور کتابچہ بھی ہے اسی موضوع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ آئندہ کسی اور موقع پر ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، البتہ اس وقت ہم چند نکتے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق، اس ضمن میں چند نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج کی نشست میں۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلا نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان، زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بڑا عجیب اور دلچسپ مقام قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 136، سورہ نساء آیت 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ عجیب مقام ہے نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر اور قرآن حکیم پر۔ کیا مطلب؟ محض زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ کچھ یاد آیا؟ ایمان مجمل بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا۔ تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان رکھنا۔ اسی طرح اگلی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان، بہت مشہور مقام ہے قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، ہاں اب حضور کے بعد اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی جد و جہد وہ ہمارے کاندھوں پر ہے، لیکن حضور کو مانے بغیر اور آپ کو اللہ کا آخری رسول مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں، سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے مگر نئے نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے اور وہ نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور کروائیں گے۔ تو حضور کی ختم نبوت پر ایمان یہ بھی ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب، حضور کی تعظیم اور ادب۔ قرآن پاک میں اس موضوع پر حساس ترین مقام ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے روبرو ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اور وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ حضور کے ادب اور احترام میں کمی کرو گے معاذ اللہ، بے ادبی کرو گے معاذ اللہ،
تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری عبادات اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو ذکر ہے، تیسری بات ہم نے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا پہلو۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ادب، احترام اور تعظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔